آج کی ہماری اس ویڈیو کا اسپانسر ہے ساجد نواز جنیجو، جو کہ سندھ کا ایک بہت ہی جانا مانا فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر اور کانٹینٹ کریٹر ہے۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروس چاہیے ہو تو یو کین کانٹیکٹ ہم آن ہز فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ۔ ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آئی ویلکم یو ٹو آور فرسٹ ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی عزیز ٹیچر، میرے مینٹور سید عبد الرحمان شاہ امروٹی صاحب۔ سر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پہلی ریکویسٹ پہ ہی آپ ہماری ویڈیو میں آئے، اور وی آر ریئلی یعنی ہیپی کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ سے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرنے کا آپ نے اپرچونیٹی دی۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، ویسے تو آپ کے ساتھ میں سر کے ساتھ 10-11 سال سے سر کے ساتھ میرا ایک ریلیشن ہے۔ سر نے مجھے پڑھایا بھی ہے، نہ کہ صرف ہم نے آپ سے اسلامیات پڑھی ہے، انگلش پڑھی ہے، کمپیوٹر پڑھا ہے، سر نے ہمیں کراٹے کلاسز بھی دی ہیں۔ لائک سر از ملٹی ٹیلنٹڈ۔ تو اس لیے میں نے سوچا اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں گے، کافی لوگوں کو آپ سے نہ کہ صرف انسپریشن پر ایک وے آف لائف ضرور ملے گا۔ تو فرسٹ آف آل سر، آپ تھوڑا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ پہلے تو میں فیملی بیک گراؤنڈ سے پہلے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے یعنی تمہید میں کہا ہے، تو میں کیا وے آف لائف ایکسپریشن دوں گا۔ اینی ویز جو بھی ہے ناچیز ایکسپیرینسز ہیں میں ضرور شیئر کروں گا۔ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تعلق میرا درگاہ امروٹ شریف ایک بہت ہی پرومیننٹ خانقاہ ہے، پوری دنیا میں جانی جاتی ہے درگاہ امروٹ شریف، جو سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مشہور ہے، کافی معروف ہے۔ ان کی وجہ سے یہ درگاہ امروٹ شریف کا زیادہ وہ ہے۔ درگاہ امروٹ شریف کا بہت بڑا رول ہے۔ اصل میں سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا تھے، اور ان کے بعد جو ہے سجادہ نشین جو ہوئے سید نظام الدین شاہ امروٹی ہوئے ہمارے، اور سید نظام الدین شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند تھے سید محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا تھے، اور وہ بھی بڑی ان کا بھی بڑا کردار ہے، بہت اہم رول ہے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے بھی، اور دینی تحریکوں کے حوالے سے بھی، دینی اور روحانی خدمات کے حوالے سے بھی۔ تو سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ سید خاندان سے ہیں ہمارا تعلق، تو وہ شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ایون اینڈ تک جو ہے وہ ان کے اس خاندان میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کبھی رکا یا تھما نہیں۔ سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار جو تھا وہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کی جو کنٹریبیوشنس ہیں مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے ہیں، جیسا کہ تحریک آزادی جو تھی وہ اس میں بھی سید تاج محمد انگریزوں کو بھگانے کا جو کردار تھا اس میں سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم رول تھا، اور اس کے علاوہ خلافت موومنٹ جو تھی اس کو سید تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے تحفظ مساجد جو ہے تحریک تھی، جس میں انگریز جو ہے نہروں کے در میں راستے میں آنے والی، اپنی سڑکوں کے راستے میں آنے والی جو مساجد تھی ان کو شہید کر رہے تھے، اور اس کے تحفظ میں بھی حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نمایاں کردار رہا، اور اس کو لیڈ کرتے رہے۔ اس طرح کی بہت ساری خدمات اور قربانیاں ہیں حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر سید محمد شاہ امروٹی جو ہمارے دادا تھے ان کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور بہت سارا اہم کردار ہے، جیسے کہ وہ ایم آر ڈی کی تحریک کے بھی ہیرو رہے، اور وہ کنوینر تھے ایم آر ڈی تحریک کے، میمورنڈم فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور اس کے علاوہ ہاری تحریک جو ہے وہ کسانوں کو اپنے حقوق دلوانے کی تحریک تھی، اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور بہت پاورفل اسٹرگل کی، اور اس کے نتیجے میں ہی جو ہے کسانوں کو بہت سارے حقوق ملے، اور ان کے لیے اس طرح کے لاز پاس ہوئے، ورنہ ان کی جو فصلیں وہ زمیندار جو تھے وڈیرے جو تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، ساری زندگی وہ کسان اس وڈیرے کا مقروض رہتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے جد و جہد کے بعد ان کو کافی سارے حقوق ملے، اور الحمدللہ ان کا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے۔ تو درگاہ امروٹ شریف ایک، اور وہاں پہ یعنی کہ ایک علمی، روحانی اور دینی اور سیاسی، سب جہادی، سب سرگرمیوں کا جو وہ مرکز رہا ہے۔ تو میں اسی خاندان کا ایک ادنا سا فرد ہوں۔ سر، یہ جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ درگاہ امروٹ شریف نہ کہ ایک اسلامک مرکز
پر اس میں وہاں پہ دینی، اسلامی، دنیاوی اور اس کے علاوہ پولیٹیکل جو بھی اسپیکٹس ہیں سارے وہاں پہ ڈسکس کیے جاتے تھے. بلکہ میں نے خود جا کے جب ہمیں سر لے کے گئے تھے، اپنے گاؤں لے کے گئے تھے، تو وہاں پہ جا کے میں نے جب وہاں پہ ان کا مقبرہ دیکھا تھا تو کوئی اس طرح کو کوئی بڑی سی کوئی بلڈنگ نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت ہی سمپل سی قبر تھی. پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کوئی بہت اللہ کے پیارے یہاں پہ دفن ہے. اس کے کنٹراسٹ میں وہاں پہ ایک جو مسجد تھی یا جو مدرسہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ایک ہی ٹائم میں کتنے زیادہ لوگ آ کے وہاں پہ نہ کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس جگہ کا بہت اچھے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ حلقے لگ سکتے ہیں پڑھائی سے ریلیٹڈ، دینی تعلیم سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ڈسکشن سے ریلیٹڈ. یہ مجھے اس چیز نے بہت امپریس کیا تھا. امان اللہ، آپ کو میں آپ کے اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ وہاں پہ جو آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی مزار، بڑا مقبرہ نہیں تھا حضرت عمر میں. نو ڈاؤٹ وہ پورے سب کانٹیننٹ یا پوری دنیا کی جو ایک عظیم ہستی تھیں جن کے نام سے برطانیہ ہل جاتا تھا. تو ایسی بڑی شخصیت آج بھی وہاں پہ برطانیہ کے اور پوری دنیا میں جو ہے ہسٹری میں ان کے جو ہے نام ماشاءاللہ درج ہے. تو ایسی شخصیت کا جو مزار اور مقبرہ نہ ہونا، اٹ از لٹل بٹ سرپرائزنگ اینڈ سیمنگ اسٹرینج آلسو. ہاں، تو اصل میں ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں ڈفرینٹ اور اسٹرینج لگ رہا ہے. حقیقت کے برعکس ہو چکے ہیں ہم، اسی لیے ہمیں اسٹرینج اور ڈفرینٹ لگ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت بھی کی تھی اور انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی تھیں اس کا بھی یہی نچوڑ تھا کہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ سادہ ہونی چاہیے بالکل بھی. جس طرح کہ جنت البقیع میں ہیں، جنت المعلیٰ میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اہل بیت اسلام کی قبریں ہیں، وہ سادہ قبریں ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرام کی قبریں ہیں تو وہ سادہ قبریں ہیں. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری قبر بھی سادہ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور پہلو انہوں نے جو فرمایا تھا کہ روزہ تو میرے آقا کو ہی جچتا ہے، تو اس لیے میں ناچیز کسی روزے کا وہ نہیں ہوں. اسی چیز کو فالو کیا گیا ہے. اور مزید میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب ان کو اپنے مرشد حضرت حافظ محمد صدیق برچونڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے حکم ہوا کہ آپ جہاں امروٹ شریف جا کے وہاں جو ہے دین کا کام کریں اور اپنی فرائض سر انجام دیں. جب وہ وہاں تشریف لائے تو ان کے جو پردادا تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، وہ وہاں مدفون تھے. تو ان کے اوپر مقبرہ اور مزار بنی ہوئی تھی، اور اس مزار پہ بہت زیادہ شرک ہوا کرتا تھا. لوگ منتیں مانتے تھے وہاں، ان سے اللہ کے بجائے جو ہے وہ اولیاء کرام سے مانگتے تھے کہ تم ہماری حاجت روائی کرو. اور اس کے علاوہ وہاں بھنگ اور چرس یہ چیزیں جاری تھیں، تو بہت برے حالات تھے. تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اللہ کے ولی جنہوں نے ہمیشہ توحید کا درس دیا، جنہوں نے ہمیشہ شرک کو کنڈیم کیا، اور ان کی قبر مبارک پہ اللہ کے انوارات کی بجائے وہاں شرک ہو اور وہاں پہ جو ہے اس طرح کی خرافات ہوں، دین کے خلاف کام ہو، تو وہ انہوں نے اس کو سختی سے عمل کیا. اور وہ انہوں نے مزار جو تھی وہ گرائی اور اس کو ہٹا دیا، اور سادہ اوریجنل پوزیشن میں قبروں کو لے آئے، اور وہاں سے جو ہے شرک کے اور نشے کے جو سارے اڈے تھے وہ ختم کر دیے. اور حقیقی دین کا جو درس تھا جس میں انہوں نے روحانیت کی تعلیم بھی دی اور لوگوں کو ذکر و اذکار کے حلقے لگائے، اور وہاں سے دینی تعلیم بھی دی، مدرسہ بھی قائم کیا جہاں پہ جو ہے علم یعنی دینی علوم کی تعلیم دی گئی، فقہ، حدیث، تفسیر، قرآن پاک، یہ جو تعلیمات شروع کی گئیں. اور وہاں پہ جو ہے جو ہمارا حقیقی روح ہے، ہمارے جینے کا مقصد ہے آزادی اور اپنے اسلامی اقدار کے ساتھ زندہ رہنا، کیونکہ اس وقت برٹش آکوپیشن تھا، اور ان کے خلاف جو ہے جہاد کو بھی انہوں نے ترغیب دی اور تربیت بھی دیتے رہے. تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا سندھی میں، کیونکہ اردو میں اور مختلف زبانوں میں ترجمے تھے، سندھی میں کوئی ایک ترجمہ تھا ایک آدھ، لیکن وہ حضرت امروٹی نے محسوس کیا کہ ہمارے لوگوں کو جو سندھ کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ ان کو ضرورت ہے، تو انہوں نے سندھی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور بہت آسان الفاظ میں کیا. اور انہوں نے جو ہے اس طرح آسان کیا کہ تقریباً جو تفسیر کی ضرورت بھی کم پڑے لوگوں کو، یعنی آسانی سے سمجھ آ جائے، آسان فہم. اور موسٹ پاپولر سندھی ترجمہ حضرت تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ جہاں پڑھا جاتا ہے. سر یہ ایزی
ایزیلی اویلیبل ہے, کوئی بھی اویل کر سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل, ہر جگہ پہ, ہر شہر میں جب کسی بھی کتب خانے پہ جائیں گے جہاں اسلامی کتب اویلیبل ہوں تو وہاں آپ کو یہ حضرت امروٹی کے نام سے آپ لیں گے تو آپ مل جائے گا ترجمہ. حضرت امروٹی نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا منظوم تفسیر کی, یعنی کہ اس کی تفسیر ہو, ان کی جو ہے پورا مفہوم بھی نکلے, وہ بھی پوئٹری میں ہو اور اس کی میننگ میں بھی رد و بدل نہ, یہ بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے اور بہت بڑا جو ہے لیول ہے. تو انہوں نے اس طرح کے جو ہے کام سر انجام دیے. وہاں محمود المطابق پریس قائم کی, وہاں سے انگریز کے خلاف اور خلافت تحریک کے حق میں اور تحفظ مساجد کے حق میں اور اس طرح کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز تھیں ان کے حق میں جو ہے پمفلیٹس اور نیوز وغیرہ اور چیزیں شائع ہوتی رہیں. سر آپ تھوڑا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. میری ایجوکیشن 2 حصوں میں ہے. پہلے تو دینی تعلیم کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, اس کے بعد دنیوی اور عصری تعلیم کا. میری بنیادی جو دینی تعلیم تھی قاعدہ ناظرہ سے لے کر قرآن پاک اور وہ ساری امروٹ شریف اپنے گاؤں میں درگاہ امروٹ شریف پہ جو مدرسہ قائم تھا اور ابھی بھی الحمدللہ قائم ہے وہاں پہ ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کے بعد میں نے جو فارسی تعلیم اپنے چچا, فارسی اور عربی تعلیم کی طرف بڑھا اور وہ اپنے چچا سید سراج احمد شاہ مروٹی نے انہوں نے ہمیں پڑھائی. اور کیونکہ فارسی جو ہے وہ کافی اہم زبان اس وقت اہمیت تھی, اب شاید کچھ کم ہو گئی ہو, لیکن بہت ساری اہم کتب اور جو قیمتی نایاب کتب تھیں وہ فارسی میں تھیں. تو علماء کو جو فارسی زبان سیکھنا لازمی ہوتا تھا, تو فارسی زبان سیکھی, اس کے فارسی پڑھا اور اس کے بعد جو ہے ارشاد الصرف عربی میں قدم رکھا. تو پہلی کتاب ہوتی ہے ارشاد الصرف, وہ اپنے چچا سید سراج احمد شاہ مروٹی سے پڑھی. اور اس کے بعد پھر میں سکھر آ گیا, مدرسہ مدینۃ العلوم بشیر آباد میں ہے, ملٹری روڈ پہ. حضرت مولانا محمد موسیٰ مہر صاحب وہ ہمارے استاد ہیں اور بہت شفیق استاد ہیں, ان کے پاس میں نے صرف ارشاد الصرف, ارشاد النحو, نحو میر اور کافی کتب جو ہے وہاں پہ پڑھی. پھر اس کے بعد میں جامعہ دارالہدیٰ ٹھیڑھی آ گیا اور وہاں پہ میں نے استاد عزیز الرحمن عباسی صاحب مولانا ان سے اور حضرت مولانا مفتی غلام قادر میمن صاحب ان سے جو ہے اور بہت سارے اساتذہ سے مستفید ہوا اور تعلیم حاصل کی. پھر میں جب خیرپور آ گیا تو وہاں پہ پھر آخر تک بھی مولانا مفتی اسد اللہ شیخ صاحب ہمارے بہت شفیق اور استاد ہیں قابل قدر, ان سے میں تفسیر اور حدیث کے درس لیتا رہا. تو اس طرح سے میں نے دینی تعلیم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. واٹ اباؤٹ یور ریگولر ایجوکیشن, جیسے دنیاوی تعلیم ہم کہیں اس کے بارے میں ریگولر ایجوکیشن بھی جیسے کہ میں اپنے گاؤں میں شروع میں پرائمری سے لے کے میٹرک تک اپنے گاؤں میں ہی پڑھا. پھر میں نے فرسٹ ایئر ڈگری کالج سکھر سے کیا اور انٹر ڈگری کالج گھوٹکی سے کیا. اور اس کے بعد جو ہے میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. میں نے بی ایس سی آنرس کیمسٹری یعنی کہ فائنلی ماسٹرس میں نے کیمسٹری میں کیا, ایم ایس سی کیمسٹری میں کی. اور اس کے بعد جو ہے میرا جو رجحان تھا وہ تھوڑا ظاہری بات ہے اپنے ریلیجس بیک گراؤنڈ اور فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اسلامیات کی طرف تھا, اسلامک اسٹڈیز کی طرف زیادہ تھا. تو میں نے اسلامک کلچر میں ماسٹرس کیا اور پھر جو ہے ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں بھی کیا. لیکن مین وائل جو ہے کیونکہ خیرپور ایک سٹی آف ایجوکیشن کا مانا جاتا ہے اور یہاں کی ایجوکیشن ماشاءاللہ کافی کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. تو میں نے مین وائل یہاں پہ, اور یہاں فیسلٹیز بھی ہیں, ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے. تو میں یہاں پہ میں نے بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا. یہاں پہ میں نے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے سی آئی ٹی کی. اور پھر انگلش لینگویج کی امپورٹنس نو ڈاؤٹ تھی تو میں نے انگلش لینگوسٹکس میں ڈپلومہ کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایل ایل بی کی یہاں سے خیرپور سے ہی. اور اس طرح سے میں نے ایجوکیشنل جو ہے. میں نے جس طرح پہلے ہی مینشن کیا تھا کہ سر ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ ڈگریز ہی گن سکتے ہیں ابھی سے. ہی اسٹارٹڈ فرام کیمسٹری, پھر اس میں ماسٹرز, پھر اسلامیات کی طرف. آپ کا ایم فل اسلامیات میں ہے؟ جی ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں نے ہو گیا اور ناؤ آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈز پی ایچ ڈی الحمدللہ. یا پی ایچ ڈی آپ نے ساتھ میں لاء بھی کیا ہوا ہے, انگلش کی سائڈ بھی آپ کی ڈگری ہے, دین آلسو کمپیوٹر میں آپ کا کورس ہوا ہوا ہے. سو لائک وائز سر ایک چیز آپ مینشن کرنا بھول گئے, سر میرے کراٹے ٹیچر بھی تھے. تو سر خالی ایجوکیشن سائڈ پہ نہیں, لائک صرف مائنڈ ریلیٹڈ نہیں, فزیکل سائڈ, فزیکل ایجوکیشن سائڈ پہ بھی ہیں. سر آپ بلیک بیلٹ ہیں, تھوڑا اس کو بھی تھوڑا اگر آپ مینشن. مارشل آرٹس میں کراٹے میں اسپیشلی کیوکشن اسٹائل, اور میں نے اصل میں تینوں جو ہے 3 اسٹائلس میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے.
تائیز میں پریکٹس کی شروعاتی دور میں، اس کے بعد جو ہے تائیکوانڈو بھی اور کیوکشن اسٹائل میں بھی. تو میں بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان ہوں کیوکشن میں. to mention his pictures. آپ کو سر کی پرفارمنسز کے دوران کے پکچرز، سر کبھی آگ میں سے ٹائیگر جمپ کر رہے ہیں، کبھی ننچاکس چلا رہے ہیں. میں نے تو خیر پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے اس چیز کو، لیکن انشاءاللہ ویل مینشن اٹ ان دا ویڈیو. یہ میرا ایک انٹرسٹ بھی تھا، شوق بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کا بینیفٹ بھی ہے. یعنی اگر آپ اسپورٹس یا ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں تو بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں، اور آپ کا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ اس طرف ہوتی ہے، پازیٹیو چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اپنی ہیلتھ کی طرف ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلدی جو جسم ہوتا ہے، ہیلدی باڈی جو ہوتی ہے، وہ ہیلدی مائنڈ کریٹ کرتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے. تو آپ جب ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں تو آپ پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں، اسٹڈیز میں بھی آپ کو سپورٹ ہوتی ہے اس چیز کی. سر آئی ہیو بین انسپائرڈ فرام یو ان ایوری اسپیکٹ. آپ پرسنالٹی وائز کہہ دیں، آپ ایجوکیشن وائز کہہ لیں، ہم نے آپ سے بہت زیادہ سیکھا ہے. تو بینگ اے ینگسٹر کافی لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی آئیڈیل پرسنالٹی بن سکیں، ہم بھی کسی کے مینٹور ہوں، ہمیں بھی ہم بھی کسی کو کچھ اچھا سکھا سکیں. تو واٹ ڈو یو تھنک ایک آئیڈیل ینگسٹر کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہیں؟ میری نظر میں جو ہے شروعاتی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ بہت ایک طویل بحث بھی ہے، اور لیکن نٹ شیل میں اگر مختصراً ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو آئیڈیل ینگسٹر ہونے کے لیے اس بندے کو جو چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے وہ اچھے اخلاق اور ادب ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. جب آپ میں عاجزی اور انکساری ہوگی اور آپ کے آداب و اخلاقیات اچھے ہوں گے تو پہلی چیز جو ہے یہ آپ کا بیس ہے، بنیاد بنے گی. اور آئیڈیل ینگسٹر کے لیے کیونکہ اس کے فیوچر جو گولز ہیں، فیوچر جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو اپنے جو گول کے، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی جو اکیڈمک سائیڈ ہے، اسٹڈیز ہیں، اس کو جو ہے اس میں تندہی سے اور لگن کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس میں اسٹرگل کرنی چاہیے. جو نوجوان، جو بچہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، دوسروں کو رسپیکٹ دے، اور اپنی جو ہے اسٹڈیز کے حوالے سے اس کو فوکس کرے اور لگن کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ، اور اس کو ایک ایم بنا کر اگر وہ اس میں محنت کرے تو وہ آئیڈیل ینگسٹر کہلائے گا میری نظر میں. مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آج کل کافی لوگ ایم لیس ہیں، پتہ بھی نہیں ہے لائف میں کرنا کیا ہے، کچھ کیا حاصل کرنا ہے. دے آر جسٹ بس اپنی زندگی ان کی چل رہی ہے، کیوں جا رہے ہیں اسکول، کیوں جا رہے ہیں یونیورسٹی، انہیں کلیئر ہی نہیں ہے. پر مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کا زندگی میں کوئی گول ہونا ضروری ہے. سر پر اگر کوئی اسٹیبل ہے، فائنینشلی اسٹیبل ہے، یا کسی کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اسے ایک گول ہونے کی؟ گول جو ہوتا ہے ہمارا صرف جو ہے فائنینشلی اسٹیبلش ہونے کا نہیں ہوتا، ایک اپنا ایک مقام، اپنی ایک آئیڈینٹی پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی پازیٹیو. جب آپ فائنینشلی اسٹیبلشڈ ہوں لیکن آپ کو لوگ ڈس لائک کر رہے ہوں اور آپ کو لوگ یعنی نفرت کر رہے ہیں آپ سے، تو واٹ از دا بینیفٹ آف دس تھنگ؟ سو مقصد یہ ہے کہ آپ، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس اسٹیبلشڈ ہیں تو آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، یہ تو ان کی محنت. آپ نے کیا اچیو کیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ سو یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. سو جیسا کہ ہمیشہ ہم اس چیز کو انفارچونیٹلی کیش کرواتے رہتے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے دادا نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا، لیکن میں نے کیا کیا؟ آئی ہیو ٹو آلسو کنٹریبیوٹ ان دا سوسائٹی. میں نے بھی کچھ کرنا ہے، یا ان کے نقش قدم پہ چل کے میں نے واقعی کیا؟ سو یہ کوشچن ہونا چاہیے. مطلب کل ہم اگر دادا بنیں گے تو ہمارے پوتے کیا کہیں گے کہ میرے دادا نے کیا کیا؟ تو یہ سوچ کے ہی کچھ کرنا چاہیے، خود کو یعنی کچھ کرنا چاہیے اور خود کسی مقام پر پہنچے. دیٹ از دا اچیومنٹ نا. سر میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کافی لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ آپ اگر لکی ہو تو آپ زندگی میں ایزیلی آگے بڑھ جاؤ گے. تو اگر کوئی لکی نہیں ہے پر وہ ہارڈ ورک پہ زیادہ ریلائی کر رہا ہے، تو واٹس دا کمبینیشن آف ہارڈ ورک اینڈ لک؟ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں لک بالکل اہم رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی میں، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. لیکن آئی بلیو
کہ اگر آپ اپنے ہارڈ ورک کریں اور محنت کریں تو آپ کا جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ آپ کی لک کو بھی مات دے سکتی ہے. یعنی آپ جو ہے ہارڈ ورکنگ کر کے آپ اپنی جو ٹارگیٹس ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ لک ساتھ دے رہی ہے اور آپ تب بھی ہارڈ ورک اور محنت نہ چھوڑیں تو یہ آپ کی جو ہے آپ کی محنت جو ہے آپ کی لک کو بھی 4 چاند لگا دے گی. لیکن اگر آپ کا لک ساتھ نہیں دے رہی تب بھی آپ جو ہے ہارڈ ورک کریں محنت کریں تو آپ اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور اگر آپ کسی پازیٹیو چیز کے لیے اچھے کام کے لیے اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے لک بھی شامل ہو جائے گی. تو آپ محنت کریں اور وہ باقی لکی ہو جائیں گے. ہاں لکی ہو جائیں گے. مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کام کرتے رہیں گے, اللہ پاک ہی از آبزرونگ اس آل دا ٹائم, تو وہ دیکھیں گے یار ایک لگا پڑا ہے, ہی از ناٹ گیونگ اپ, لکی نہیں ہے لیکن ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ, تو وہ لک ایڈ ہو جائے. یا ڈونٹ گیو اپ, دیٹ واز اے گڈ تھنگ, ڈونٹ گیو اپ, کیونکہ مایوسی گناہ ہے. سو آپ صرف لک پہ ڈیپینڈ کریں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. سو محنت کریں, لک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گی. سر ایک اور چیز, کافی لوگ کہتے ہیں جیسے نا میں صبر کر رہا ہوں, میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, میں کچھ اچیو نہیں کر پا رہا, میری اسٹڈیز میں اتنے اچھے مارکس نہیں آ رہے, میں صبر کر رہا ہوں. اچھا تو ان کا لائک آئی فیل اٹ فنی, ان کا صبر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے ہر چیز بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ پیشنس کا مقصد کیا ہے کیا جی؟ پیشنس اور یہ صبر جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایکچولی لوگوں نے صرف ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے, دوسری چیز پہ ان کی توجہ انفارچونیٹلی میجورٹی کی نہیں جا رہی ہے. آئی گیس وجہ یہ ہے کہ جو صبر کا مقصد ہے کہ پیشنس کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی, اس کو چھوڑ دینا, اس کو معاف کر دینا یہ تو ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ میں کچھ نہ کرنا اور واقعی چپ کر کے بیٹھ جانا وہ صبر ٹھیک ہے, دیٹ از وہاں تک. لیکن اگر آپ کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے اور کوئی مشن ہے, آپ کا کوئی آبجیکٹیو ہے, ایم ہے, اور وہ اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اور آپ وہ نہیں کر پا رہے, اب اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جانا, اس کو صبر نہیں کہیں گے. بھائی صبر کرو خود بخود ہو جائے گا, اس کو صبر نہیں کہیں گے. اس میں جو ہے کنسسٹنسی جو ہوگی, اس میں جو آپ کی اسٹرگل ہوگی اس کو جاری رکھنا, یہ صبر ہے. یعنی آپ سے نہیں ہو رہا پھر بھی آپ کر رہے ہیں, یہ صبر ہے. یعنی اس کو برداشت کرنا, اس پہ صبر کرنا, اس پہ استقامت رکھنا, کنسسٹنسی جس کو کہتے ہیں, تو اس کو صبر کہتے ہیں. تو آپ جو ہے اس کو جاری رکھیں, محنت کریں. اور میں یہاں پہ ایک ورس بھی کوٹ کروں گا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو 2 چیزوں سے, صبر سے اور نماز سے. نماز, صلاۃ, دعا, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ تو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں, لیکن صبر کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں آپ قائم رہو, استقامت رکھو اور اس پہ ڈٹے رہو اور اسٹرگل کرتے رہو. مطلب اسٹرگل کرتے رہو, نہ کہ بس بیٹھ جاؤ. لائک اس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اب 2 پہلو آ گئے اس میں. پہلا جو صبر تھا, کسی کو معاف کرنا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے, آپ صبر کرو, اس کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہیلپ کرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا جو پہلو ہے صبر کا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آپ اسٹرگل کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کرے گا, یعنی اللہ کی نصرت ضرور آئے گی. میں نے کافی بار سنا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کسی کلاس میں گئے, کسی ہال میں گئے, کسی سوشل انٹریکشن کی پلیس پہ گئے, آپ نے جو پہلا اپنا وہ دیا نا, ایک امپریشن دیا, بس آپ ساری زندگی اسی کو ہی لوگ آپ کو ویسا ہی مانیں گے آپ کو. تو واٹس دا فرسٹ امپریشن؟ کیا یہ صحیح بات ہے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن؟ بہت دلچسپ چیز ہے, اور واقعی میں اس پہ جو میری رائے ہے وہ اس میں 2 پہلو ہیں. نو ڈاؤٹ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن ایٹ مینی پلیسز بٹ ناٹ ایٹ ایوری پلیس. فار ایگزامپل, اگر آپ کہیں گئے اور کسی کے ساتھ آپ شروع میں ہی بدتمیزی سے پیش آئے تو وہ تو آپ کو بدتمیزی سمجھتا رہے گا, آپ کے کیا بھی حالات ہوں, پیچھے آپ کی کتنی پریشانیاں ہیں, ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, بٹ ان کے ذہن میں جو پرسیپشن آپ کے لیے بن گئی کہ یہ کچھ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اس طرح کے بدتمیز آدمی بھائی. اور اس طرح سے اگر کسی بھی کام کو اسٹارٹ کریں گے, جو پہلی جو اینٹ ہے
فرسٹ برک جو ہے وہ صحیح رکھیں گے تو آگے عمارت سیدھی جائے گی اور صحیح جائے گی، بنیاد اسی پہ چلے گی۔ تو یہاں اس حد تک فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور پہلو ہے کہ اگر آپ کسی جاب انٹرویو میں جا رہے ہیں یا کسی اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے وہاں جا رہے ہیں تو آپ پریپریشن کے ساتھ جائیں، اس کے جو سب پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں، ان کو آپ فوکس کریں، جو پاسبل کوسچنس ہیں ان کو آپ ذہن میں لائیں تاکہ جو بھی آپ سے وہ کوسچننگ کریں یا ڈسکشن ہو تو وہ بہترین جائے، تو وہ فرسٹ امپریشن میں ہی آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی۔ اور اگر وہ فرسٹ امپریشن آپ نے گوا دیا تو یعنی کہ دیٹ از دا اونلی چانس فار یو، اور اس وقت وہ اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے گئی۔ تو یہاں اس حد تک تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کیونکہ وہ اپرچونٹی آپ سے گئی، آپ فرسٹ امپریشن نہیں دے پائے اچھا والا۔ تو باقی رہا سوال جو کافی جگہوں پہ میری اپنی مثال لے لیں، بہت سارے دوستوں نے بعد میں مجھ سے شیئر بھی کیا کہ سر جب آپ پہلے آئی ڈونٹ نو کیا خامی ہے مجھ میں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ سر آپ بہت شروع میں ہم نے جب آپ سے دیکھا یا تھوڑا انٹریکشن نہیں تھا تو آپ بہت روڈ لگ رہے تھے اور اس طرح سے وہ اس طرح کا ان کا امپریشن تھا، لیکن جب وہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تھوڑا تعلق بڑھا اور بات چیت ہوئی تو ان کا وہ فرسٹ امپریشن زائل ہو گیا۔ سو بہت سارے فرسٹ امپریشن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم زائل کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں اور ان کو ری ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پازیٹیو میں۔ سو یہ ایک پہلو نظر میں رکھنا چاہیے۔ باقی نو ڈاؤٹ فرسٹ امپریشن جو ہے اگر کسی اچیومنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں اور یا ایون بزنس ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں، تو فرسٹ تھنگ جو ہے شوڈ بی ویل پلانڈ۔ یہ اس حد تک بہت زبردست پوائنٹ ہے آپ کا کہ وہ ویل پلانڈ ہونی چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ فرسٹ امپریشن کین بی لاسٹ امپریشن ان فیو سچویشنز، مگر آپ خود کو امپروو کرتے رہیں۔ اگر آپ سے شروع میں آپ کے کسی حالات کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ یہ نہ کہیں کہ اب ایک پرسیپشن بن چکا ہے میرا، اٹ کین بی امپروو۔ اٹ کین بی امپروو، ایگزیکٹلی۔ سر ہم نے اپنی ڈسکشن آئیڈیل ینگسٹر سے شروع کی تھی، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، آپ کا انٹریکشن ہزاروں اسٹوڈنٹ سے رہا ہے، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، چھوٹے انسٹیٹیوٹس میں بھی، بڑے انسٹیٹیوٹس میں بھی، بڑی آرگنائزیشنس میں بھی، آپ پروفیشنل سے بھی ملے ہیں۔ آج کل جو ایک ینگسٹر ہے اس میں کون سی چیزیں مسنگ ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک ایک آئیڈیل جو ینگسٹر ہوتا ہے، لیکن آج کل کے وہ ینگسٹر میں چیزیں مسنگ ہیں؟ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں انفارچونیٹلی، یہ ایک بہت بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی بدقسمتی سے، لیکن کچھ جو چیدہ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ینگسٹرس میں برداشت کا فقدان ہے، انہیں برداشت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایکسرسائز شروع کریں گے، ورزش شروع کریں گے، 2-4 دن شوق چڑھے گا کہ آئی ہیو ٹو بی مارشل آرٹسٹ اور باڈی بلڈنگ، تو چند دنوں کا وہ شوق ہوگا، پھر وہ کنسسٹنسی نہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ کبھی شوق چڑھے گا کہ میں نے CSS آفیسر بنایا، کسی کو دیکھا، امپریس ہو گئے اور آ کے بکس لے آئے، تیاری کری، شروع کی، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے پیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جوش و جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور وہ پھر اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ اگر کنسسٹنسی ہو تو وہ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مزید امپورٹنٹ چیز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے نوجوانوں کے اندر اخلاقی اور اسلامی جو اقدار ہیں ان کا بہت فقدان پایا جاتا ہے، ان کی بہت کمی ہے، یعنی اسلامی اور اخلاقی جو قدریں ہیں، وہ جو ٹریٹس ہیں، وہ ان میں انفارچونیٹلی ان کی بہت شدت سے مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان میں نہیں ہیں۔ ان کو نصیحت زہر لگتی ہے، ان کو والدین کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھائی وہ PUBG، سوشل میڈیا اور دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے ان کے بعد وہ فرسٹ پرائرٹی وہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں، تو آپ اپنا پڑھائی کب کریں گے؟ ٹائم ان چیزوں میں سے ٹائم بچے گا نہیں تو والدین کی خدمت کب کریں گے؟ سو ان کی جو پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں، اور عدم برداشت سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے نوجوان اکثر سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری جو ہے پلیٹ فارمز پہ، ایون اس میں بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھی ہیں، اس میں بھی جو ہے انوالو ہو چکے ہیں، تو اس کے راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، جب صبح اٹھو اب اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو ان کا دل نہیں کرے گا، وہ مینٹلی، فزیکلی، ہیلتھ وائز تیار نہیں ہوں گے اس جانے کے لیے، تو وہ اس چیزوں کو اوائڈ کریں گے، اسکپ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ کسی کام میں بھی ان کا وہ اگر پیرنٹ صبح اٹھا کے بھیجے گا والد صاحب کہ بھائی جاؤ گوشت لے آؤ، سبزی لے آؤ، ناشتہ کرنا ہے، فلاں چیز کا میں، تو وہ اس میں پھر چڑچڑا پن اس میں ینگسٹر میں پایا جاتا
جاتا ہے، تو وہ جو ڈس ریسپیکٹ میں اور ڈس اوبیڈینسی میں آ جاتا ہے، ڈس ریسپیکٹ ڈس اوبیڈینس میں آ جاتا ہے، تو وہ ان کے والدین کے رنج کا یا بڑوں کے اساتذہ کے ساتھ بھی اس طرح سے بیہیو کریں آج کل کے ینگسٹرس، وہ بھی میں نے دیکھا۔ ایون راستے میں کوئی بڑا ایجڈ آدمی یا کوئی سوبر بندہ ہو، تھوڑی بائک ادھر ادھر ہو گئی، تھوڑا کچھ مسئلہ ہو گیا، تو اس پہ بھی ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بہت ہارش اور ایکسٹریم ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی وجوہات، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈس جو ہیں، ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، دیر سے سونا، یہ جو سسٹم چینج ہو چکا ہے، نمازیں نہ پڑھنا، صبح نہ اٹھنا، ہیلدی انوائرمنٹ سے دور اور ہیلدی فوڈ سے دور، تو یہ بہت ساری چیزیں، خصوصاً جو ہے اخلاق اور اسلام سے دوری جو ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے پاس لیکنگ ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہمارے ینگسٹرس وہ کریں، ان پہ عمل کریں، ان چیزوں کو اہمیت دیں، پرائرٹی دیں، تو وہ یقیناً جو ہے اس میں کافی پازیٹیو رجحانات آ جائیں گے۔ سر پرائرٹی دیں، فار ایگزامپل میں انٹینشن رکھتا ہوں کہ میں خود کو امپروو کروں، میں ایک آئیڈیل سچویشن کی طرف جاؤں، کوئی پریکٹیکل سولوشن بتائیں میرے لیے جو کنوینئنٹ بھی ہو، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مجھے سوشل میڈیا بھی چلانا ہے، پب جی بھی کھیلنی ہے، لیکن میں خود کو امپروو پھر کروں کیسے؟ آپ اس طرح کریں کہ اپنی چیزوں کو فارملائز کریں، پرائورٹائز کریں، ان کا ایک اپنا ٹیبل بنائیں کہ واٹ از مائی فرسٹ پرائرٹی، لائک لٹرلی فزیکل ٹیبل، ہاں ایگزیکٹلی، ہاں ایک پیج پہ ڈرا کریں، آپ لکھیں، کنٹینٹ لکھیں اپنا، کہ فار ایگزامپل آپ کے انٹرسٹس کیا ہیں، آپ کی جو رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل اپنے فادر کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، یا گھر کا کچھ کام ہے، سودا وغیرہ سیلف لانا ہے، تو اس کو آپ ٹائمنگ شیڈول بنائیں اور اس کو اسکیجول کریں گے جب آپ، تو وہ پرائرٹی وائز کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا پرسنل انٹرسٹ، سوشل میڈیا پہ ٹائم دیں، کیوں نہیں دیں بھائی، آپ فزیکل اسپورٹس ایکٹیویٹی، یہ دوستوں کے ساتھ باہر جائیں، کیوں نہ جائیں، لیکن واٹ از موسٹ امپارٹنٹ، آپ کی اسٹڈیز کو کمپرومائز کر کے، آپ کا کل فائنل ایگزام کا پیپر ہے، اور آج آپ نے شام میں دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، اور رات 1 بجے واپس آنا ہے، پھر سو جانا ہے، صبح جا کے ڈائریکٹ پیپر دینا ہے، تو دین اٹ از کمپرومائزڈ۔ سو پرائرٹی کیا ہے؟ اگر آپ کو اس طرح کی سچویشن ہے تو فرسٹ پرائرٹی بھائی اتنے تک میں نے پڑھنا ہے، تیاری مکمل ہو جائے گی، پھر فریش ہونے کے لیے باہر چلے جائیں گے دوستوں کے ساتھ۔ دیٹ از دا تھنگ کہ ہم نے ان کو سیکوینس اور پرائرٹی وائز کو ارینج کرنا ہے۔ سر دس واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس ود یو، آپ کی باتوں سے مجھے تو پرسنلی بہت سیکھنے کو ملا ہے، آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو بھی بہت سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو گروم کیسے کریں۔ تو سر آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی آپ نے ایفرٹ پٹ کی، آپ یہاں آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین اینڈ اگین ہیئر انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، آئی ول بی اویلیبل آلویز۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے ابھی یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ریلیونٹ ہے آپ کے آڈینس کے حوالے سے، اسپیشلی یو آر آلویز فالوئنگ ماشاء اللہ، لیکن آڈینس میں سے جو ینگسٹرس ہیں، ایک میں ایگزامپل بہت سارے موقعوں پہ، بہت سارے آڈینس کو جہاں پہ بھی کسی مجمع میں میں مخاطب ہوتا ہوں، تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں، نارملی یہ ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ فارمر تھا، اور وہ اپنے ٹین ایجر بیٹے کو لے کے واعظ سننے گیا، نصیحت تقریر سننے گیا۔ مولوی صاحب تھے، گاؤں میں کوئی جلسہ تھا، وہاں گئے تو دیہات کا ماحول تھا، وہاں پہ گراس تھی، اور انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور وہاں بیٹھ گئے اور واعظ سنا، نصیحت سنی۔ مولوی صاحب نے یقیناً قرآن و حدیث سے باتیں کی، ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن اس نوجوان کو جو بات اچھی لگی یا زیادہ کلک ہوئی اس کے ذہن میں، وہ یہ تھی کہ بھئی وہ جو جاندار ہوتے ہیں، بے زبان جانور ہوتے ہیں، آپ کی فصلوں میں آتے ہیں اور آپ ان کو مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، یہ ان کی بے زبان ہے، ان کی عرش تک جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ دس تھنگ ایوری ڈے، سو ہم ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس کو یہ چیز زیادہ ذہن میں بیٹھ گئی۔ اتفاقاً جلسہ پورا ہوا، واعظ پورا ہوا، اور وہ اٹھے، چادر جھاڑی شولڈر پہ رکھی، اور واپس گھر جب آنے لگے تو گھر کے سامنے ان کی زمینیں تھیں، تو ایک گائے وہاں پہ اس کی فصل کھا رہی تھی۔ وہ بندہ حسب معمول اس نے اٹھائی سوٹی اور اس کو مارنا شروع کیا، اور دور تک مارتا مارتا چلا گیا۔ واپس آیا پسینہ پسینہ، یہ ساری فصل کھا جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا، یاد دلوایا، ابا جان آپ کو یاد ہے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ظلم نہ کریں۔ اب جو اس نے کھا لیا ہم اس کے پیٹ سے تو نہیں نکال سکتے، اگر آپ ہوش کرتے، آواز بھی دیتے تو وہ بھاگ جاتی، یا چلو ایک دفعہ مارا نکل گئی، وہاں تک مارتے کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا میں ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں، والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو
یاد کرو. جب ہم وہاں سے اٹھے تھے تو چادر جھاڑ کے پھر شولڈر پہ رکھی تھی, تو بیٹا وہاں نصیحتیں ساری جھڑ گئیں. سو میں ینگسٹرس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے ساری چیزوں پہ شاید عمل نہ کر پائیں, لیکن کچھ چیزوں پہ عمل کرو. وہ نصیحتوں کو جھاڑ کے مت جاؤ, میں بات پلے پڑنی چاہیے, گلے نہیں پڑنی چاہیے. سو کچھ چیزوں پہ عمل کریں اور نصیحتوں کو جھاڑ کے ضائع نہ کریں اور ان پہ عمل کریں, تو آپ کا ہی فائدہ ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو آل فار واچنگ, اور انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیوز آتی رہیں گی ہمارے ساتھ, اور بھی زیادہ گیسٹ آئیں گے جن سے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ. سو ان دی اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ٹائم.